نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، وجعلنا شعوبا و قبائل، اور تمہارے قبیلے، قومیں، گوت، شاخیں جو بنائی ہیں یہ تعارف کے لیے بنائی ہیں، لیکن عزت، عظمت، احترام اگر کسی کو حاصل ہے وہ تقوی، طہارت، پارسائی، پاک بازی۔ محترم سامعین، جس ماحول میں، جس دور میں، جس زمانہ میں اور یہ خطہ سرزمین پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اس وقت ماحول اس طرح بھڑکا ہوا ماحول ہے اور اتنا ہی خرابیوں، عیوب، نقائص کا ماحول ہے کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنے آپ کو افضل، اشرف سمجھتا، دوسرے قبیلے کو حقیر۔ اس طرح ہر قوم اپنے آپ کو برتر سمجھتی اور دوسری قوم کو کمتر۔ ایک نظریہ تھا برہمن کا کہ ہم سید ہیں، سردار ہیں، دوسرے جو ہیں وہ شودر ہیں۔ یہ برہمن اور شودر کی تفریق تھی۔ اس تفریق کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لسانیت کا تفاخر، قومیت کا تفاخر، قبائل کو قبائلی تفاخر اور اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے برتر سمجھنا، یہ کیپٹلزم کا نظریہ، نیشنلزم کا نظریہ رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، تم ایک مؤنث، ایک مذکر سے پیدا ہوئے ہو، ایک جنس کے ہو، ایک مٹی کے ہو، اور ایک ہی تمہارا خمیر ہے۔ کہ برتری، تفوق، شرافت، یہ اگر کوئی معیار ہے تو وہ صرف پارسائی ہے، نیک اعمال ہے، کردار ہے، سیرت ہے، کریکٹر۔ اسی سلسلے میں گزارش ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مکہ اور اس کے گردنواح عرب کی سرزمین پر جب اسلام کا پرچم لہرانے لگا، خصوصاً جب مکہ معظمہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے، بلال آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں تو سرداران قریش، مکہ کے سردار اور مکہ کے گھاگرنیش، وہ جناب سے خصوصاً حارث بن ہشام اور طاد بن حسید، یہ لوگ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش، بنی تغلب اور ان لوگوں کے بنی ابو بکر، ان لوگوں کے قبیلوں میں سے کوئی شخص نظر نہیں آتا کہ اس ہمارے آزاد غلام کالب ہیجنگ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ کی چھت پہ چڑھا کر اذان دلاتی، حتیٰ کہ یہاں تک وہ سردار جو اذان سن رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑ کے اذان کہتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو وہ یہ بھی کہنے لگے کاش ہم اس سے پہلے مر جاتے، اس آزاد شدہ غلام کے نام سے یہ اعلان اذان نہ سنتے۔ الغرض یعنی قومی تفاخر اتنا تھا، اسی کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں اس تفاخر نے، تکاثر نے ہلاکت تباہی میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک قبروں تک۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ اقوام یفتخرون بآبائہم الذین ماتوا، وہ لوگ قومیں رک جائیں اس کام سے، منع ہو جائیں جو اپنے فوت شدہ آباء اور اجداد پر فخر کرتے ہیں، فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ بدرما سلطان بود، ہمارا باپ، ہمارے باپ دادے اتنے معزز محترم تھے، اتنے جنگجو تھے، وہ اپنے فوت شدہ کافر مشرک بے دین سیکولر قسم کے آباء اجداد پر فخر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قومیت کا فخر نہ کرو، اور لَيُكَنَّنَّ، یہ لوگ جن پر تو فخر کرتے ہو فوت شدگان یا سرداران قریش یا جاہل قسم کے لوگوں پر فخر کرتے ہو، احمن علی اللہ من الرجلان، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر مکھی اور ناک میں جو فضلہ ہوتے اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے اللہ تعالیٰ کا نزدیک، کیونکہ کفر کی حالت میں نیشنلزم کے نظریے کے ساتھ، کیپٹلزم کے نظریے کے ساتھ مرے ہیں، اسی نظریے کے ساتھ مرے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذهب عنکم عیوب الجہلیت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے جہلیت کے عیب نکال کے رکھ دیے، جو کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے ان میں یہ جہلیت کے نظریے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کوئی فخر کرے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اوحی الی ان تواضعوا، میرے طرف وحی کی گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ حکم دیا ہے کہ لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، تم میں سے کوئی آدمی اپنی قومیت، لسانیت اور باپ دادے کے نام پر یا کوئی شخص اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہوئے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوتے فخر نہ کرے، کوئی شخص کسی پر ظلم زیادتی نہ کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے، سمرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسب المال والکرم تقوی، حسب نسب، مال و دولت، اس کے ساتھ عزت، وقار، شرافت نہیں، برتری نہیں ہے، بلکہ برتری والکرم تقوی، برتری عزت احترام جو ہے وہ تقوی، طہارت، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت الہی کی بنیاد پر، یعنی اسلام میں جو معیار ہے تک انسانیت، شرافت، عزت، احترام کا، وقار کا، وہ ہے مسلمان۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت واصل بن اکثر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی العصبیت فلیس منا، جس شخص نے عصبیت کی، قومیت کی، لسانیت کی، وطنیت کی دعوت دی دوسروں کو، یا اس چیز کی دعوت دی کہ اپنی قوم برادری کے نام پر ایک تنظیم بناتا ہے، اپنی قوم اور برادری کے نام پر کوئی شخص یا قومیت کی بنیاد پر ایک تنظیم بناتے کہ پنجابیوں کی تنظیم ہو،
پٹھانوں کے خلاف پٹھانوں کی تنظیم، پنجابیوں کے خلاف سندھیوں کی تنظیم و سندھیوں کے خلاف. اسی طرح یہ 4 صوبے پٹھان، سندھی، بلوچ اور پنجابی، ان کا ایک ہی رشتہ ہے، واللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی رشتے کی بنا پر یہی نظریہ پاکستان کا ہے، اسی نظریہ کی بنا پر ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الی العصبیۃ فلیس منا، جو عصبیت کی دعوت دیتا ہے، صوبائیت کی دعوت دیتا ہے، لسانیت کی دعوت دیتا ہے، وطنیت کی دعوت دیتا ہے اور اپنی قوم برادری کی دعوت دیتا ہے، تو یہ دعوت جاہلیت کی دعوت ہے. اس دعوت کا داعی جو نا وہ میری امت کا فرد ہے. ومن قاتل العصبیۃ فلیس منا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دوسرے سے لڑتا ہے قومیت کی بنا پر، عصبیت کی بنا پر، برادری کی بنا پر، قومی لڑائی ہے، لسانی لڑائی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لڑنے والا بھی میری امت کا فرد نہیں ہے. ومن ماتا، اور جو شخص مر گیا جہلیت عصبیت کے بنا پر مرا، اگر وہ جنگ میں لڑتے ہوئے عصبیت کا، تو وہ بھی جہالت کی موت مرا ہے. اس لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اہل فارس والوں نے اسے آزاد کیا تھا، کسی فارسی سردار کا یا فارسی آدمی کا غلام تھا، عقبہ رضی اللہ تعالیٰ. عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں فارسیوں کا آزاد شدہ غلام تھا، یعنی فارسی نسل کا تھا. میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں جنگ احد میں شریک ہوا ہوں. ہم لڑ رہے تھے، ہمارے مد مقابل کفار لڑ رہے تھے. میرا ایک آمنا سامنے ایک کافر سے ہوا، مشرک سے ہوا، مد مقابل دشمن سے ہوا، اسلام دشمن سے ہوا، مسلمانوں کے دشمن سے ہوا. حضرت عقبہ فرماتے کہ میں نے اس کو اپنی تلوار زنگار سے وار کیا. میرا وار اتنا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا میرے وار کو، تو میرے منہ سے نکلا یہی ہے کہ یہ لے خذ ھذا منی، یہ میرے سے لے، میری مار کو تو برداشت نہیں کرتا، میری تلوار کے وار کو تو برداشت نہیں. وَأَنَا غلام الفارس، میں فارسی نسل کا غلام ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عقبہ کے الفاظ سنے کہ میں فارسی نسل کو ہوں، میں تم پر وار کروں، میرے وار کو تو رد نہیں کر سکتا، یا میرے وار کو تو برداشت نہیں کر سکتا، یا میرے وار سے تو بچ نہیں سکتا. جب یہ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ الفاظ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ یہ الفاظ تو نہ ادا کر، یہ یعنی یہ الفاظ جو ہے جہلیت کے الفاظ ہیں. آپ فارسی نسل ہونے پر جو ہے نا فخر نہ کر، بلکہ آپ اس کو وار کرتے، اس کو قتل کرتے، تلوار مارتے، اور آپ یہ کہتے کہ میں مسلمان مجاہد ہوں، یہ لے میں انصاری مجاہد ہوں، یہ لے میں نے کلمہ پڑھے مسلمان ہوں. یہ الفاظ آپ کرتے تو اچھے ہوتے. اس لیے محترم میں پھر ہی اپنے الفاظ کو دہراتا ہوں کہ اسلام میں شرافت، عزت، احترام اور انسانیت کا اگر کوئی وقار ہے تو وہ نظریہ اسلام ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، پرہیزگاری ہے، خشیت الہی ہے، پارسائی ہے. قومیت، لسانیت، وطنیت یہ نہیں ہے، یہ عصبیت اسلام میں نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.